چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ قدر کے بارے میں پڑھیں گے کہ سورہ قدر کی کیا فضیلت ہے، سورہ قدر کا نزول کس طریقے سے ہوا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے ہم سورہ قدر کے بارے میں بتائیں کہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ مدنی سورہ ہے، یعنی اس سورہ کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں بھی اس سورہ کا نزول ہوا ہے، لیکن زیادہ تر راجح یہ ہے کہ یہ سورہ کیا ہے، مدنی ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورہ کا نزول کا واقعہ کیا ہے؟ جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 مہینہ راہ خدا میں جہاد کیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جس نے بھی 1000 سال اللہ کی راہ میں جہاد کیا اس کی فضیلت کو بیان کر رہے تھے، تو مسلمانوں کو اس پر بہت تعجب ہوا کہ اس کی فضیلت اتنی ساری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مکرمہ نازل کیا، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کا ترجمہ پہلے آپ سن لیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر ہے، یہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ تو دیکھیے یہ حقیقت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مقدس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف 27ویں رمضان یعنی لیلۃ القدر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمایا۔ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں اختلاف اس بات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے قرآن مقدس کو جو لیلۃ القدر سے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا، تو آسمان دنیا پر نازل فرمایا، پھر آسمان دنیا سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اس میں کچھ لوگوں کا اختلاف ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں یہ قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، یہ صحیح ہے، لیکن اختلاف کس میں ہے کہ لانے والا کون، اور حضور اور آسمان دنیا سے حضور پر نازل کرنے والا کون، اس پر اختلاف ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت جو تمام لوگوں کے نزدیک مسلم ہے وہ یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ایک بارگی شب قدر میں یعنی لیلۃ القدر میں، رمضان المبارک کے مہینے میں جو لیلۃ القدر کا ایک دن رات آتا ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا۔ اس میں جو چند قول ہے، ایک قول یہ ہے، کہنے والوں نے یہ کہا ہے جو حقیقت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف یعنی بیت العزا میں اتارا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان دنیا کی طرف اتارا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا اس قرآن مقدس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرماتے رہے۔ ایک قول ماوردی نے یہ کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینہ میں لیلۃ القدر میں
لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے 20 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نازل فرمایا۔ پھر ان فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ فرشتہ 20 راتوں میں، آواز کس کی آ رہی ہے؟ ماوردی نے کیا کہا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینہ میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف نازل ہوا، ایک بارگی نازل ہو گیا۔ اب فرشتوں نے آسمانی دنیا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر 20 راتوں میں اس کو نازل فرمایا۔ پھر یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام 20 سالوں میں میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو دھیرے دھیرے نازل کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً وقت کے حساب سے، ضرورت کے حساب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس آیت کو نازل، قرآن مقدس کو نازل کرتے رہے۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بارگی آسمان دنیا کی طرف نازل کیا، پھر فرشتوں کے ذریعے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر 20 راتوں میں فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام 20 سال میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال میں دھیرے دھیرے وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق قرآن مقدس کو نازل کرتا رہا، یہ کسی نے کہا ہے، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے۔ قول صحیح کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف لیلۃ القدر میں ایک بارگی نازل فرمایا، پھر اس کے بعد وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام یکے بعد دیگرے وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کرتے رہے۔ جیسا کہ علامہ ابن العربی نے کہا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان یا حضرت جبرائیل اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان کسی کا فاصلہ ہے، کسی کا واسطہ ہے، یہ واسطہ کیا ہے؟ غلط ہے، یہ جھوٹا قول ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کسی بھی فرشتہ کا واسطہ نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ڈائریکٹ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ضرورت کے مطابق قرآن مقدس کو نازل کرتے رہے، اور نہیں حضرت جبرائیل اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ ہے، بلکہ ڈائریکٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پر قرآن مقدس کو نازل کرتے رہے۔ جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پورا قرآن 7ویں آسمان سے آسمان دنیا کی طرف نازل ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو نازل فرمانا چاہا نازل کرتا رہا ضرورت کے مطابق۔ اچھا، ایک بہت ہی تاریخی بات میں بتا رہا ہوں، جیسا کہ میں نے اس چیز کو تبیان القرآن میں پڑھا کہ قرآن مقدس کا نزول کب ہوا ہے نا، لیکن یہ قول بھی مجھے صحیح نہیں معلوم ہوتا، لیکن یہ قول تبیان القرآن میں لکھا ہوا ہے، تو میں سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ قرآن مقدس کے نزول کے بارے میں ابو العالیہ ابو الجلد سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے صحیفے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو صحیفہ دیا گیا وہ صحیفہ 1 رمضان کی شب میں نازل ہوا، اور زبور کا نزول جو ہوا وہ 6 رمضان کو ہوا، اور انجیل 18 رمضان کو ہوا، اور قرآن مقدس یہ 24 رمضان کو ہوا، جو میرے حساب سے یہ صحیح نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں سورہ قرآن مقدس کو نازل فرمایا، اور لیلۃ القدر جو ہے یہ حدیث پاک کے مطابق میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ آخری عشرہ کے یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں کے طاق عدد میں لیلۃ القدر ہوتا ہے،
اور 24ویں رمضان کو یہ طاق عدد نہیں ہے بلکہ جفت عدد ہے۔ پتہ کیا چلا کہ یہ قول صحیح نہیں ہے۔ اگر 23 کا قول کیا رہتا، 21 کا قول کیا رہتا، 25 کا قول کیے رہتے، یا 27 کا قول کیے رہتے، یا 29 کا قول کیے رہتے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن انہوں نے سیدھے کہا کہ 24 رمضان کو قرآن مقدس کا نزول ہوا ہے، جو میرے حساب سے یہ صحیح نہیں لگتا۔ ابو قلابہ نے کہا کہ توریت کا نزول یہ رمضان المبارک کے ختم ہونے سے 6 دن پہلے نازل ہوا، یعنی 24 رمضان کو۔ اچھا، فضائل شب قدر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہا، یعنی بے شک ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے کیا چیز؟ یعنی قرآن مقدس کا نزول اس مبارک رات میں ہوا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی کچھ نہ کچھ فضیلتیں ہوگی ہی، ہے نا؟ وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ فضیلت کیا ہے جس کی بنیاد پر لیلۃ القدر کی رات تمام راتوں میں افضل ہے؟ یہ فضیلت کیوں ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ اس رات کی فضیلت اور راتوں پر اس وجہ سے ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتے جو دنیا کو چلانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، یہ تمام فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں کام کو بانٹ دیتا ہے، یعنی کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کب موت دینا ہے، کب بارش برسانا ہے، کب کیا کرنا ہے، کب کیا کرنا ہے، یعنی سال بھر کی جو شیڈیول ہوتے ہیں نا، ان تمام شیڈیول کی تیاری کو تیار اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے 27ویں تاریخ یعنی لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کا کام کیا ہے اللہ کے احکام کو پیغمبروں تک پہنچانا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کام یہ ہے کہ قیامت کے دن سور کو پھونکنا، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ پانی برسانا، رزق دینا۔ حضرت اجرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی جان نکالنا، موت دینا، روح نکالنا۔ یہ جو تمام کام جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں کرتا ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو تمام راتوں میں بہت زیادہ فضیلت دیا ہے، اس وجہ سے یہ رات تمام راتوں میں افضل ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس رات کو دیگر راتوں پر، دوسری راتوں پر شرافت اور قدر کے باعث اس کو شب قدر کہا گیا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس شب میں نیک اعمال جو مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں اس کی قدر کی جاتی ہے، یعنی اس رات میں اعمال قبول ہوتے ہیں اور وہ اعمال کی قدر کی جاتی ہے، اسی لیے اس رات کو شب قدر کہتے ہیں، اور تمام راتوں سے یہ بہتر اور زیادہ قدر والی یہ رات کہلاتی ہے۔ اس رات عظمت والی کتاب عظمت والے رسول پر نازل ہوئے، اسی وجہ سے یہ شب قدر کی رات دیگر تمام راتوں پر کیا ہے؟ افضل ہے۔ چلیے حضرت ایک حدیث پاک سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس رات کو ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب بیداری کی، یعنی رات کو جگا، رات کو عبادت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ صغیرہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک جو ابن ماجہ میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس یہ جو مہینہ آیا ہے یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ اس لیے جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، ہے نا؟ اور جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس شب قدر کی رات میں ایک دعا ہوتی ہے، جو دعا اچھا یہ بتائیے آواز جا رہی ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟
والی رات جو لیلۃ القدر اور شب برات کی رات ہے، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی ہے، اس رات میں ایک دعا ہے جس دعا کو پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ رات شب قدر کی رات ہے تو میں کیا کہوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمایا اور کہا کہ تم کہو اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک تو معاف کرنے والا اور کرم کرنے والا ہے، اور تو معافی اور درگزر کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے۔ ٹھیک ہے نا، یہ دعا یعنی اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا جو ہے نا یہ بہت ہی بابرکت والی دعا ہے۔ اسے ہر انسان کو چاہے کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات میں اس چیز کو پڑھے۔ اچھا، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اتنے سارے فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے، اتنے سارے فرشتوں کو نازل کر دیتا ہے کہ زمین میں جگہ باقی نہیں رہتی ہے کہ وہاں پر ایک قدم رکھا جا سکے۔ اتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر کی رات میں بھیج دیتا ہے۔ اچھا، کئی روایتوں سے ثابت ہے کہ یہ رمضان مبارکہ کے آخری عشرے میں یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اور وہ بھی 27ویں رات کو ہوتی ہے۔ ہم نے جب تحقیق کرنی شروع کی کہ شب قدر کی رات کس رات کو پڑتی ہے، تو کافی تحقیق کرنے کے بعد ہمیں معلوم چلا کہ شب قدر کی رات جو ہے نا، یہ شب قدر کی رات یہ 27ویں رمضان کو ہی ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں بتاؤں، ایک منٹ، میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ ابھی اتنا ذہن میں رکھیں، بات آگے تو میں آگے بتاؤں گا اس کو کہ شب قدر کی رات کتنی تاریخ کو ہوتی ہے۔ ہاں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک، جس امام کے ماننے والے ہم ہیں، ان امام کے نزدیک یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ 27ویں رمضان کی رات کو ہے۔ اچھا، امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آخر اس رات کو پوشیدہ رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیوں نہیں کیا؟ اس کو چھپا کر کے اس رات کو کیوں رکھا؟ تو اس کی کچھ وجہ بتائیں ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو اپنی عبادت میں چھپا کر کے رکھا ہے کہ انسان اگر عبادت کرے تو ہم کو راضی کر سکتا ہے، لیکن عبادت کون سی عبادت، کتنا عبادت؟ تو عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کو رکھا ہے، لیکن کتنی عبادت کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اس کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے وقت کو مقرر نہیں کیا، بلکہ اس کو چھپا کر کے رکھا ہے تاکہ لوگ گناہوں سے بچتے رہے، موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ناراضگی کو گناہوں سے بچنے میں رکھا ہے تاکہ انسان گناہوں کے قریب نہ جا سکے، ہے نا۔ یہ تمام وجوہات جس طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے چیزوں کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ لوگ اس کی عظمت کو جانیں اور اس سے ڈرے یا اس سے محبت کرے، جیسا کہ نماز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں رمضان کو چھپا کر کے لیلۃ القدر کی رات کو چھپا کر کے رکھا، شب قدر کی رات کو چھپا کر کے رکھا، اس لیے کہ شب قدر کی رات کو چھپا کر کے رکھا تاکہ بندہ رمضان المبارک کے تمام عشرے میں محنت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے پوری رات پورے عشرے میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیلۃ القدر کی رات کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کر دیتا، مان لیتے ہیں کہ شب قدر فلاں تاریخ کو ہے، اتنا دھیان رکھیں کہ 27 تاریخ کو بہت سارے لوگوں نے قول کیا ہے جو قابل قبول ہیں، جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے ان لوگوں کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ متعین کر دیتا شب قدر کی رات کی فلاں فلاں تاریخ کو ہے، تو ممکن ہے کہ انسان
ان دینوں میں اللہ سے محبت کرتا، اللہ کی عبادت کرتا، اور دینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کرتا، گویا کہ گناہ کر بیٹھتا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو چھپا کر کے رکھا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ لیلۃ القدر کی رات، لیلۃ القدر کب ہے، تو وہ انسان عبادت میں اور دلچسپی رکھے گا اور عبادت کرے گا، ہے نا. اسی وجہ سے. اور دوسری بات، پانچویں چیز یہ ہے کہ جس چیز کو چھپا کر کے رکھا جاتا ہے نا، اس کی عظمت اور بھی زیادہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو چھپا کر کے رکھا ہے. چلیے اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے کیا ہے، افضل ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے. چلیے ارباز، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز، ہے نا. اب غور کریں گے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر ہے کیا چیز. غور کریں گے آپ یہاں پر. اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہے. بخاری شریف کی حدیث 2000 آیت، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2014 میں بخاری شریف کی حدیث نمبر 2014 ہے. اس حدیث پاک کے تحت ایک قول حضرت بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابن عینیہ نے کہا کہ قرآن مجید کے جس آیت میں یہ لکھا ہو وما ادراکا تمہیں کیا معلوم، ٹھیک ہے نا، یعنی ماضی کا صیغہ ہو، یعنی یہ پاسٹ سینٹینس ہو، پاسٹ ٹینس ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قرآن مقدس میں جہاں بھی فرمائے وما ادراکا، یعنی پاسٹ سینٹینس کا اگر استعمال کرے، ماضی کا لفظ استعمال کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو آپ کو دے دیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دینا کس طریقے سے ہے؟ اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے ہم نے آپ کو کوئی چیز دے دی، ٹھیک، اس کے بعد ہم یہ کہیں گے ارے یار تمہارے پاس یہ کہاں ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے ہو سکتا ہے، یہ تو میں نے تجھے دیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ تو میں نے تجھے دیا، یعنی تمہارے پاس خود نہیں آیا ہے، ہمارے دینے سے تمہارے پاس یہ آ گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا وما ادراکا تمہیں کیا معلوم، کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں تھا، میں نے تجھے بتایا، میری عطا سے تجھے معلوم ہے. اور آگے امام ابن عینیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مقدس میں وما یدریکو کا لفظ آئے، یعنی پرزینٹ اور فیوچر کا ٹینس آئے، پرزینٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے. جیسے یہ کہے وما یدریکو، یعنی آپ کیا جانتے ہیں، ہے نا، یعنی آپ کو نہیں معلوم ہے، یعنی اس چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا ہے. یعنی اگر پاسٹ ٹینس، پرزینٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس اگر ہوگا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں ہے. اور یہاں پاسٹ ٹینس ہے. پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا علم آپ کو دے چکا ہے نا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اے محمد آپ کو کیا معلوم. آپ کو معلوم تو اس وجہ سے ہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، لہٰذا آپ کو معلوم چل گیا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے، اور یقیناً جانیں ایک عقیدے کی بات یہاں پر سماعت کر لیں. عقیدے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وفات تک ہر چیز کا علم دے دیا گیا تھا، وفات تک ہر چیز کا علم دے دیا تھا. لیکن وفات سے پہلے تمام چیزوں کا علم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیتا گیا ہے نا. لیکن آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا علم آپ کو دے دیا تھا. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس چیز کا علم نہ دیا ہو. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے حدیث پاک سنیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے باہر تشریف لائے. ٹھیک ہے نا.
جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر کا علم ابھی سے نہیں بہت پہلے ہی سے ہو چکا تھا۔ حضرت عبادہ بن صامت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے باہر تشریف لائے، تو دیکھا کیا کہ کچھ لوگ ہیں، دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں آپس میں لڑ رہے تھے، تو لیلۃ القدر کی جو متعین کیا گیا تھا، لیلۃ القدر کی جو تعین تھی، اس تعین کو اٹھا لیا گیا ہے نا، اس تعین کو اٹھا لیا گیا۔ تعین کیا گیا تھا لیکن اس تعین کو اس وجہ سے اٹھا لیا گیا کہ ہم نے دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ تعین کو اٹھا لیا گیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے بہتر ہی کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو اٹھا لیا تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے نا، کہ تمہارے لیے بہتر ہے، بس تم اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو ڈھونڈو، ہے نا۔ اور ظاہر سی بات ہے اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے ہی، کیونکہ اگر ہمیں لیلۃ القدر کا علم ہو جاتا تو ممکن ہے کہ رمضان المبارک کے اور دنوں میں ہم عبادت نہ کرتے، ہے نا، کہ ہم کو تو معلوم ہے کہ 27ویں رمضان المبارک کو یا 23 رمضان المبارک کو شب قدر ہے، چلو اسی دن محنت کریں گے، اسی دن عبادت کریں گے، اور دن عبادت نہیں کریں گے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر کے ہم پر احسان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا، جس کی وجہ سے ہم ہر راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عبادت وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن شارحین نے کہا کہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسی سال اس کی تعین کو اٹھا لیا گیا، ہے نا، پھر دوسرے سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں، یعنی امام صاحب طبیان القرآن کی جو مرتب ہیں، انہوں نے خود بتایا کہ میں کہتا ہوں کہ اس سال شب قدر کی تعین کی علم اٹھایا جو گیا وہ اس میں کچھ حکمت تھی، ٹھیک ہے نا۔ حکمت یہ تھی کہ آپ کے لیے لیلۃ القدر کی تعین کو مخفی رکھنے کا اجر ہو جائے، ہے نا، کہ آپ نے تو بتا دیا نا کہ لیلۃ القدر کا علم اٹھا دیا گیا، تاکہ آپ کو یہ عذر مل جائے کہ یہ لوگ آپس میں بدمعاشی کر رہے تھے، مار پیٹ کر رہے تھے، آپ یہ لیلۃ القدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا تاکہ آپ کو عذر مل جائے کہ آپ اسے کہہ دے کہ لیلۃ القدر کی رات کی تعین جو تھا وہ اٹھا لیا گیا۔ کیونکہ اگر فور ایگزامپل سپوز ڈیٹ اگر معلوم ہو جاتا حضور کو کہ لیلۃ القدر فلاں کی تاریخ کو ہے، اور معلوم ہونے کے بعد اللہ کے رسول اگر نہ بتاتے تو ظاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کے خلاف ہوتا کہ حضور کو معلوم تھا پھر نہ بتایا، تو یہ کتم علم ہو جائے گا، اور کتم علم یہ جائز نہیں ہے۔ اگر بتا دیتے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی جو حکمت تھی چھپانے کا، اس کے خلاف ورزی ہو جاتی، یعنی حکمت کے خلاف بات ہو جاتی۔ اور اللہ کی حکمت کیا تھی؟ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اس کو چھپا کر کے رکھا جائے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اچھا، امام مالکی نے فرمایا کہ انہوں نے معتمد علم سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ، دیکھیے اس کی فضیلت بتا رہے ہیں، لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ امام مالکی فرماتے ہیں کہ انہوں نے معتمد علماء سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سابقہ یعنی پہلی امتوں کی عمر دکھائی گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امتوں کی عمر کو کم دیکھ کر کے سوچا کہ ہماری امت کی عمر یہ کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے امت کی عمر کم ہے، تو جو انسان کم عمر جو جیے گا ظاہر سی بات ہے جو کم عمر جیے گا وہ کیا ہوگا؟ ایک منٹ، تھوڑا ان لوگوں کا یہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب پہلی والی امتوں کی عمر کو دکھایا گیا تو حضور نے یہ سمجھا کہ ہماری امت کی عمر کم ہے،
لہٰذا یہ کم عبادت کر پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو عطا فرما دیا اور کہا کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے کیا ہے، 1000 راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ایک حدیث پاک سنیں کہ الدر المنصور میں ہے، جو تبیان القرآن میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، در المنصور میں ہے کہ در المنصور میں ہے کہ اللہ نے میری امت کو لیلۃ القدر عطا فرمایا، اور یہ لیلۃ القدر کی رات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کسی بھی امت کو یہ چیز نہیں دیا گیا تھا۔ چلیے حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا۔ تو لیلۃ القدر کی تعین میں بتایا تھا لیلۃ القدر کب ہے، اس کی تعین میں بہت سارے اختلافات ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ لیلۃ القدر یہ 29 تاریخ کو ہے، کچھ لوگوں نے کہا 27 تاریخ کو ہے، کچھ لوگوں نے کہا 23 تاریخ کو ہے، کچھ لوگوں نے کہا 31 تاریخ کو ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حضرت ابی ابن کعب اور حضرت امام احمد بن حنبل اور جمہور علماء کا یہ نظریہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 27ویں رات کو ہے۔ اور خود ہمارے امام، جس امام کے ماننے والے ہم ہیں، یعنی ہم لوگ ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جو ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں جن کی طرف منسوب کر کے، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک بھی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے 27ویں رات کو ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے تو قسم کھا کر کے کہا، انشاءاللہ نہیں کہا، بلکہ قسم کھا کر کے حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ قسم خدا کی کہ لیلۃ القدر کی رات یہ 27ویں رات کو ہے۔ تو ان تمام دلائل سے پتہ کیا چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، 27ویں رات کو ہے۔ اچھا، لوگ کہیں گے کہ آخر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 27ویں رات کو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں نے تو علماء کرام کے بارے میں بتا دیا کہ بہت سارے علماء کرام نے یہ کہا، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت ابی ابن کعب، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ تمام لوگ قول نے کیا کہا، یہ کہا کہ رمضان المبارک کے 27ویں رات کو لیلۃ القدر ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ نقطہ میں بتا دوں، نقطہ یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر کے لفظ میں لیلۃ القدر میں 9 حرف ہے، ٹھیک ہے، یعنی لام یہ لام تے، لیلۃ القدر، الف لام قاف دال رے 5، یعنی 5 4 9 ہوا۔ اور لیلۃ القدر میں لیلۃ القدر اس سورہ میں 3 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں 9 حرف ہے، 9 لفظ ہے، 9 ورڈ ہے، اور سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ آیا ہے۔ جب 9 کو ہم 3 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، گوڑا کرتے ہیں، تو 27 آتا ہے، 27، 9 3 جا 27 ہے نا۔ تو پتہ کیا چلا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، 27ویں رات کو ہے، یہ علماء کرام نے فرمایا ہے۔ اور ایک اور لفظ یہ ہے کہ قرآن مقدس میں جو آخری اسی سورہ کے لاسٹ میں ہے، ہیا حتی مطلع الفجر، جو ہیا ہے نا، یہ ہیا کا مرجع، یعنی ہیا کی ضمیر جو لوٹ رہی ہے اس کا وہ کون ہے، لیلۃ القدر ہے۔ اور اس سورہ میں ہیا کا لفظ یہ قرآن مقدس کے 27ویں کلمات پر جا کر کے ملتا ہے، یعنی اس سورہ کا 27واں جو کلمہ ہے نا، یہ 27واں کلمہ یہ ہیا، جس کا مرجع لیلۃ القدر ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، 27ویں رات کو ہے، جیسا کہ علماء کرام نے بتایا، میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ جو میں نے نقطہ بتایا کہ لیلۃ القدر 9 ورڈ ہے، اور 9 ورڈ کو 3 سے جب ملٹیپلائی کریں گے تو 27 ہوگا۔ یہ حافظ ابن حجر اور امام رازی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استدلال کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، اتنا تو جان گئے نا کہ لیلۃ القدر کی رات یہ 1000 مہینوں سے کیا ہے، بہتر ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا،
اور یہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کو اتارتے ہیں اس میں۔ اب غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکہ، ملائکہ بھی کیا ہے؟ فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، روح بھی کیا ہے؟ یہ بھی فرشتہ ہے۔ تو آخر روح کو الگ سے ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟ بھائی فرشتہ تنزل الملائکۃ فیہا خالی کر دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس رات میں اتارتا ہے، لیکن وہ روح کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے میں اس کو بتاؤں گا۔ اس رات کی دوسری جو فضیلت اس آیت سے پتہ چلتی ہے کہ اس رات میں تمام فرشتے روئے زمین پر آتے ہیں اور روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مقدس میں والروح کا لفظ استعمال کیا ہے، والروح اس کے لفظ سے مراد کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے رسول اللہ شعب الایمان کی ایک حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر کھڑے بیٹھے بندوں کو دعائیں دیتے ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کر رہا ہو اسے سلامتی اور دعا دیتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو زمین پر اس رات میں اتارتا ہے، ٹھیک ہے، تمام فرشتوں کو۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آسمانی دنیا پر نازل کرتا ہے، بعض لوگوں نے کیا کہا کہ آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ یقیناً 27ویں رمضان کو یعنی لیلۃ القدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر نہیں بلکہ زمین پر تمام فرشتوں کو نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ حدیث پاک میں ان تمام چیزوں کی وضاحت موجود ہے۔ اچھا، کیوں موجود ہے؟ جب ایک عام مجلس ہوتی ہے جب، تو اس عام مجلس میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ پورے فرشتوں کو زمین پر نازل فرما دیتا ہے، تو ذرا بتائیں، جب اللہ ایک عام دینوں میں جو اللہ اور اس کے رسول کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے اللہ پورے فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے، تو اس مبارک رات میں، اس عظیم الشان رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے فرشتوں کو زمین پر کیوں نہیں نازل فرمائے گا؟ ضرور فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے، حدیث پاک میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اس رات کو اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ ہم پر سلام پڑھیں، یعنی فرشتے اس رات میں آ کر کے کیا کریں؟ ہمیں سلام کریں۔ فرشتے اس رات میں ہمیں کیا کریں؟ سلامتی کریں، سلام بھیجیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس کو بھی فرشتوں کا سلام پہنچتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی جو میں نے پڑھا تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد ہے کیا؟ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اتنا اپنے ذہن میں بیٹھا لیں۔ پھر جن لوگوں نے بتایا کہ روح سے مراد یہ ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں، وہ کتنوں ہو، لیکن حقیقت اور بہت سارے علماء کرام نے اس بات کا قول کیا ہے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت امام راضی نے اس کے متعلق بہت سارے قول کو نقل کیا ہے۔ جیسے ایک قول یہ ہے کہ روح جو ہے بہت بڑے فرشتے کا نام ہے، جس فرشتے کہ تمام آسمان اور زمینیں اس کے سامنے ایک لقمہ کی طرح ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ تمام فرشتوں کے نزدیک اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسمان اور زمینیں ان کے سامنے ایک لقمہ کی طرح ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد ایک مخصوص فرشتہ ہے، ایک مخصوص فرشتوں کی جماعت ہے جس کو عام فرشتے صرف اور صرف لیلۃ القدر میں دیکھتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص مخلوق ہے۔ تیسرا قول کیا ہے؟ وہ اللہ کی ایک خاص مخلوق ہے
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص مخلوق ہے جو نہ انسان ہے اور نہ ہی فرشتہ ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، جیسا کہ قرآن مقدس کے سورہ یوسف میں آیت نمبر 87 میں اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پانچواں قول یہ ہے کہ روح سے مراد کراون کاتبین ہے، جو بندے کے دونوں کاندھوں پر رہتے ہیں اور بندوں کے نیکی اور برائیوں کو لکھتے رہتے ہیں۔ چھٹا قول جو یہی صحیح قول ہے، چھٹا قول کیا ہے کہ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات ہے، اور ان کی خصوصیت کی وجہ سے ان کو عام فرشتہ سے ہٹ کر کے ان کو الگ سے والروح کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ فرشتے جا کر کے دیکھے کہ کون بندہ عبادت کر رہا ہے، کون بندہ کھڑا ہو کر کے عبادت کر رہا ہے، کون بندہ بیٹھ کر کے عبادت کر رہا ہے۔ اور جو بندہ کھڑا ہو کر کے بیٹھ کر کے عبادت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے انہیں سلام کرتے ہیں اور انہیں دعا دیتے ہیں، اور انہیں جس کو سلام کرتے ہیں حدیث پاک کے مطابق، حضرت علی کی حدیث پاک کے مطابق اس کی بخشش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بات اعتراض یہ ہے کہ ہمارے اس قدر گناہ ہے، ہم اتنے سارے گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ فرشتے ہماری زیارت کرنے کے لیے یہ دنیا میں زمین پر کیوں آتے ہیں؟ ہم تو اتنے گناہ گار ہوتے ہیں، دن و رات ہمارا گناہوں میں گزرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کیوں بھیجتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، سنیں، اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اے بندہ سن، یہ آخرت میں اگر دنیا میں تم عبادت کرتے ہو تو آخرت میں تمہاری عزت اور افزائی کے لیے ہم فرشتے اور بہت سارے تمہاری عزت کرنے کے لیے، تمہاری عزت کو بڑھانے کے لیے بہت سارے چیزوں کو استقبال کے لیے ہم نے رکھا ہے۔ لیکن اے انسان سن لے، اگر دنیا میں بھی تو ہماری عبادت کرے گا نا تو فرشتوں کو تمہارے لیے زیارت کرنے کے لیے بھیج دوں گا۔ فرشتے بھی دنیا میں زمین پر تم کو دیکھنے کے لیے، تمہاری زیارت کرنے کے لیے فرشتوں کو بھی زمین پر بھیج دوں گا۔ تم میری عبادت کر کے تو دیکھ، عبادت کرو گے آخرت میں تمہاری عزت کے لیے، استقبال کے لیے ہم بہت سارے انتظام کیے ہیں۔ لیکن اگر دنیا میں بھی اگر تو ہماری عبادت کرے گا تو یقیناً ہم دنیا میں بھی فرشتوں کو تمہاری سلامتی کے لیے، تمہاری دعا کے لیے، تمہاری زیارت کے لیے فرشتوں کو بھی ہم بھیج دیں گے۔ اور یہ کہ فرشتوں کو ہمارے گناہوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، فرشتوں کو ہمارے گناہوں کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ فرشتے لوح محفوظ پر جب جاتے ہیں اور لوح محفوظ میں جب بندے کے اعمال کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب بندوں کے مومن بندوں مسلمان کے عبادتوں کو، نیک اعمال کو جب مطالعہ کرتے ہیں تو بالتفصیل مطالعہ کرتے ہیں، یعنی وتھ ایکسپلین، ہے نا، تفصیل کے ساتھ، ہے نا، اس کو مطالعہ کرتے ہیں ایک ایک کر کے، ایک ایک چیپٹر کے، مسلمانوں کے نیک اعمال کو ایک ایک چیپٹر کو فرشتے پڑھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہ مسلمانوں کے گناہوں کا چیپٹر کے قریب آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ لوح محفوظ سے اس کو پردہ کو کھینچ دیتا ہے، یعنی اس گناہوں پر پردہ کو کھینچ دیتا ہے کہ اے فرشتے تم مومن کے گناہوں کو نہیں دیکھ سکتے ہو، ہے نا۔ تو فرشتہ بے اختیار یہ کلمہ کہتے ہیں کہ سبحان ہے اس ذات کی جس نے نیکیوں کو ظاہر کیا اور برائیوں کو چھپا کر کے رکھا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مومنوں پر کتنا بڑا فضل، کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو دکھاتا نہیں ہے، بلکہ ہمارے نیک عمل کو فرشتوں کو تفصیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ایک ایک کر کے پڑھنے کو کہتا ہے، پڑھتا ہے فرشتہ۔ لیکن جب گناہوں کے قریب آتے ہیں، گناہ کے چیپٹر کے قریب آتے ہیں تو اللہ فوراً پردہ کو کھینچ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرشتہ تم اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے، اس چیپٹر کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ تو کتنا بہتر رب ہے، تو تمہاری ذات سلامتی والا، تمہاری ذات بابرکت ذات ہے، سبحان ہے تمہاری ذات کو کہ تو نیکیوں کو تو ظاہر کرتا ہے لیکن برائیوں کو چھپا کر کے رکھتا ہے۔ اچھا، اس رات کی فضیلت اور آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہے نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس رات میں اترتے ہیں اللہ کے رب سے، اللہ
اپنے رب کی اجازت سے من کل امرن، ہر کام کے لیے، ہے نا، یعنی کام کو اس دن بانٹا جاتا ہے۔ اچھا، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی والی رات ہے فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی جب تک فجر طلوع نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ یہ رات کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو سلامتی والا رات بنایا ہے۔ جیسا کہ سورہ رات کی 23 to 24 کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، کہ یہ فرشتے ان پر ہر جانب سے داخل ہوتے ہیں اور ان پر سلام علیکم، اور ان پر سلامتی بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے والے انسان کو جس وقت روح الامین آ کر کے سلام کرتا ہے اور اسے مصافحہ کرتا ہے، تو اس وقت انسان کے اوپر اس قدر خوف طاری ہوتا ہے اور خشیت الہی سے اس کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ سلامتی والی رات ہے فجر کے طلوع ہونے تک۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا سلام کرنا یہ سلامتی کا ضامن ہے، اور حضرت علی کے قول کے مطابق کہ جس فرشتوں کو جو فرشتہ انسان کو سلامتی بھیج دے، وہ انسان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ 7 فرشتے، جب دیکھیں غور کریں ایک نقطے کی بات، 7 فرشتوں نے آ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 7 فرشتوں کے سلام کرنے کی وجہ سے نمرود کی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گلزار کر دیا، ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گلزار کر دیا۔ تو ذرا بتائیں، اس رات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ پورے فرشتوں کو زمین پر نازل فرما دیتا ہے، تو کیوں نہ یہ امید کی جائے کہ جہنم کی آگ ان پر سلامتی کا باغ بن جائے؟ یقیناً بنے گا۔ یقیناً جانیں کہ جب یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان تمام فرشتوں کو نازل فرماتا ہے، کہ فرشتے جاتے ہیں، جانے کے بعد جو دیکھتے ہیں کہ جو فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، فرشتے ان پر سلامتی بھیجتے ہیں اور دعا دیتے ہیں، ہے نا۔ اب یقیناً جانیں فرشتے جس چیز کے لیے دعا کر دیں، فرشتے جن کے لیے دعا کر دیں، یقیناً جانیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، کیونکہ فرشتے کی دعا ایک ایسی دعا ہے کہ جب فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی بھی انسان کے لیے بخشش کی دعا کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ لیلۃ القدر یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 27ویں رات کو پوری رات جاگ کر کے عبادت کرے، تاکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے آئے اور آنے کے بعد ہم پر سلامتی بھیجے، جس کے باعث ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہو جائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔